مزاحمت کرنے کے۔ اس کے پس منظر اور اس سورت کے اترنے کا واقعہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت اوس ابن الصامت رضی اللہ عنہ کی بیوی خولہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے۔ زہار کے معنی میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتائے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن سے تشبیہ دے دینا کہ جس طرح ماں یا بہن حرام ہے اسی طریقے سے بیوی بھی حرام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی رسم کے مطابق کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اب تو وہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو، اب جدائیگی کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ تو یہ بیوی حضرت خولہ کہنے لگی ایسے کیسے بھائی، میں نے اس کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے، اور جب وہ بچہ وغیرہ ہو گیا تو اس کی جو دودھ وغیرہ ہے وہ مجھ سے وہ پیتا رہا ہے، اور میں نے ایک عرصے تک اس کے بچے کو اپنے پیٹ کے اندر اٹھایا ہے، اب ایسے کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہو گئی ہوں میں اس کے اوپر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری نظر میں تو مسئلہ یہی ہے کہ جو عرب کے اندر چلتا ہوا آ رہا ہے کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو اور وہ تم پر حرام ہو گیا ہے۔ تو ابھی ان دونوں کی باہمی بات چل ہی رہی تھی، اس دوران بات بڑھتی چلی گئی اور یہ عورت نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ اللہ، میں تیرے دربار میں ہی شکوہ کر سکتی ہوں، اب اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، میں بوڑھی عورت ہوں، میرے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ میں اپنے کسی اب کہاں دوسرے شوہر کے پاس بھٹکتی پھروں گی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات اور یہ جھگڑا چل ہی رہا تھا کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ تحقیق اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر کر اللہ سے شکوہ کر رہی تھی۔ اللہ آپ دونوں کی باتیں سن رہا تھا، اور کیوں نہ سنے، بلا شبہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ حضور اور حضرت خولہ آپس میں بیٹھ کر اس بارے میں جھگڑ رہے تھے، لیکن میں قریب تھی لیکن مجھے آواز نہیں آ رہی تھی کہ دونوں کی بات کیا چل رہی ہے، لیکن اللہ نے ان دونوں کی بات سن کر وحی اتاری اور اس زہار کا کفارہ بتایا کہ یا تو غلام آزاد کر دیا جائے یا 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے جائیں، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ یہ جب وحی آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ وحی کی آیتیں پڑھ کر جب سنائی تو حضرت خولہ نے اپنے شوہر کو کہا، شوہر حضور کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے میرے پاس تو غلام نہیں ہے، میں کیسے کفارہ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن صامت سے کہا اگر تمہارے پاس غلام نہیں ہے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو۔ وہ کہنے لگے بوڑھا آدمی ہوں، کہاں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتے، تو اگلی آیت پڑھ کر سنائی کہ 60 مسکینوں کے بقدر لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہنے لگے غریب آدمی ہوں، اپنے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو لوگوں اب دوسروں کو کہاں سے کھلاؤں؟ اس پر اللہ جل شانہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور آئندہ رہتی دنیا تک امت کے لیے اصول بنایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک صحابی کی فضیلت اور خصوصیت تھی جو اللہ کی طرف سے معاف ہو گیا۔ لیکن آج کے بعد، اس وقت کے بعد سے اگر کوئی بھی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس قسم کا جملہ کہے گا جس کو عربی زبان میں اصطلاح شرع میں زہار کہا جاتا ہے تو اس کا کفارہ ان آیتوں کے اندر بتایا۔ سلام کا تذکرہ ہوا، ایمان والے تمہاری مجلس کے اندر آ جائیں، اس کا تذکرہ ہوا، اور ساتھ ہی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ ایمان والوں جب تم رسول سے کوئی بات کرنے کے لیے جایا کرو تو اس پر جانے سے پہلے صدقہ کر دیا کرو۔ وہ ہوتا یہ تھا کہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے منافقین جب جایا کرتے تھے تو بہت زیادہ وقت حضور کا لے لیا کرتے تھے، ہوتے مالدار تھے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ کوئی بھی اب شخص حضور کے پاس جائے گا تو پہلے صدقہ دے گا اور اس صدقہ دینے کے بعد حضور سے بات کرنے کے لیے جائے گا۔ ابھی یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کہ صحابہ پر شاک گزرا کہ ہمارے پاس تو اتنی دولت نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے کہ جب بھی حضور کے پاس جائیں تو ہم پہلے صدقہ کریں۔ اس پر دوبارہ آیت نمبر 13 نازل ہوئی اور پچھلی آیت کو منسوخ کر دیا گیا اور اس آیت کے بارے میں حکم نازل کیا گیا کہ اب کے بعد منافقین سے یا جو بھی ایمان والوں کی نظروں کے اندر جو دیکھنے والے تھے سب کو کہا گیا کہ یہ حکم تو تمہارے لیے معاف ہے، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ اب بھی اگر کوئی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں روزہ افطار پر حاضری دینے جائے تو حاضری دینے جانے سے پہلے اگر صدقہ کر دے تو اس آیت پر عمل ہو جائے گا اور ثواب ملے گا۔ سورۃ الحشر کے اندر یہودیوں کی جلاوطنی کا تذکرہ اور سورہ حشر کے آخر کے اندر اللہ جل شانہ کے اسماء الحسنی کا تذکرہ ہوا، اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ ہوا۔ سورۃ
ممتحنہ کے اندر ان اصول و ضوابط کا تذکرہ ہے جو ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جو عورتیں پہلے کسی اور کے نکاح میں تھیں اب مسلمانوں کے نکاح میں آ گئی، یا عورتیں پہلے مسلمان کے نکاح میں تھیں وہاں سے کافروں کے نکاح میں چلی گئی، ان ساری چیزوں کے مطابق اصول ضوابط کا تذکرہ ہوا۔ ہجرت کے وقت ہجرت کے بعد کن کافروں سے تعلقات کو روا رکھنا ہے، کن سے تعلق توڑ دینا ہے، اس کا تذکرہ ہوا۔ سورۃ الصف کے اندر جہاد کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ایمان والو میں تم کو ایک ایسی سرمایہ کاری اور تجارت نہ بتاؤں جو تم کو سخت عذاب سے نجات دے دے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مال دے کر، اپنی جان دے کر، اور اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس کے بدلے میں ہم یہ کریں گے کہ تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کے اندر معاف کر دیں گے اور تم کو ایسی جنت میں داخل کر دیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم وہاں ہمیشہ رہو گے، رہنے کے لیے پاکیزہ گھر تم کو دیے جائیں گے۔ سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ایمان والوں جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اذان ہو جانے کے فوراً بعد اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگا دو، اللہ کی مسجد کی طرف چلنے لگ جاؤ اور ساری بے تجارت سب کچھ چھوڑ دو، اور جب نماز جمعہ پڑھ چکو فانتشروا فی الارض اب تم دوبارہ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی تلاش کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کاروبار اور تجارت، وہ ملازمت جو جمعے کے بعد کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 دفعہ رحمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ تجارت ہے جمعے کے بعد، یا وہ ملازمت ہے جس کے کرنے کا حکم خود قرآن مجید میں مذکور ہے۔ سورۃ المنافقون کے اندر اللہ جل شانہ نے منافقین کے نفاق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ خود اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، لیکن پس پردہ یہ منافقین سامنے تو حضور کی رسالت کی شہادت دے رہے ہیں، لیکن پس پردہ یہ لوگ کافر ہیں۔ ان منافقین کا تذکرہ ہوا۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو تم کو تمہارا مال، تم کو تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور اگر تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا تو تم یقیناً بہت بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ سورۃ التغابن کا نام تغابن اس لیے ہے کہ ایک قیامت کے ناموں میں سے ایک نام تغابن ہے۔ تغابن غبن سے نکلا ہے، یعنی اس دن پتہ لگے گا کہ کون ہارا ہے اور کون جیتا ہے، تو وہ غبن کا دن ہوگا، اور اس دن کو یوم الجمع بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اگر تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں دین کے معاملے کے اندر تمہارے لیے راہ اٹھاتی ہیں تو تم ان سے بچ کے رہو، کیونکہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنے کا مطلب اردو زبان والا نہیں ہے کہ جس طرح ہم اردو زبان میں فتنہ کہتے ہیں اور اکثر کہتے بھی رہتے ہیں کہ بیویاں تو فتنہ ہے یا مال فتنہ ہے، یہ فتنہ عربی زبان کا ہے۔ فتنے کا مطلب عربی زبان میں سے اگر ٹرانسلیشن کی جائے تو یہ آزمائش بنتا ہے۔ اس طرح پوری دنیا ہی بنانے کا مقصد آزمائش ہے، مسلمان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی آزمائش ہے، اس طریقے سے مسلمان کو ہر ملنے والی نعمت بھی آزمائش ہے کہ آیا وہ ان نعمتوں میں پڑھ کر اللہ کو بھول تو نہیں جاتا۔ ان نعمتوں کا تذکرہ ہوا۔ سورہ تغابن کے بعد سورہ طلاق ہے جس کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے اعلان کیا اور فرمایا کہ جو اللہ کے معاملے میں گناہوں سے ڈرے گا یجعل لہ مخرجا، جب کہیں پھنسے گا اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا راستہ خود بنائیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق اور روزی دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کا ہر معاملہ آسان بنا دیں گے۔ اور آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ جو شخص پرہیزگاری اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی برائیوں کو درگزر کر کے اس کے اجر کو اور اس کے جتنے ثواب ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا۔ سورۃ الطلاق کے اندر آئلی قوانین کا بھی بہت تذکرہ ہے، اور پتہ لگتا ہے اس سورۃ الطلاق کی مکمل تفسیر پڑھنے اور سننے کے بعد کہ اسلام نے خواتین کے حقوق پر کتنا زور دیا ہے۔ اس سورت کے اندر آئلی قوانین، عورتوں کو تنگ نہ کرنا، بچوں کا خیال رکھنا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اللہ کی عورتوں کے لیے سفارش کی بیویوں کا خیال رکھو، ان میں اس سارے احکامات کا تذکرہ ہوا۔
سورہ تحریم کے اندر اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ایمان والو، جس طریقے سے تم اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، گناہوں سے بچتے ہو، تو صرف اپنا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بچانا کہ کہیں وہ آگ کے ایندھن میں نہ جانے والے بن جائیں، کیونکہ قیامت کے دن تم ان کے آگ کے ایندھن میں جانے سے تم کو ہی تکلیف ہوگی، والدین کو ہی تکلیف ہوگی۔ تو جس طرح اپنی آگ سے بچنے کی فکر کرتے ہو، اسی طریقے سے دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کرو۔ ایمان والوں کو بھی مخاطب کر کے آخر میں فرمائے کہ ایمان والوں، اللہ کی طرف توبۃ النصوح کرو۔ توبۃ النصوح کیا ہے؟ توبۃ النصوح کا مطلب وہ توبہ ہے جس کو توبہ کرتے وقت آدمی اس گناہ پر ندامت کرے، یعنی جو گناہ ہو گیا ہے اس پر نادم ہو، اگر اس گناہ میں مبتلا ہو فوری طور پر چھوڑ دے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرے۔ جس توبہ کی شرط میں یہ 3 شرطیں ہیں، اس توبہ کو توبۃ النصوح ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے 2 مثالیں دی، حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی کی، دونوں پیغمبروں کی بیوی کی، لیکن جب بات نہ مانی تو اللہ نے آگ میں ڈال دیا۔ اور ایمان والوں کو تذکرہ کیا 2 عورتوں کا، ایک فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا، گزشتہ دنوں کسی تفسیر کے اندر غلطی سے سارہ کہہ دیا تھا، فرعون کی بیوی کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا، اس کا تذکرہ ہوا، اور دوسری عورت مریم کا تذکرہ ہوا کہ یہ دونوں کی دونوں جنتی عورتیں ہیں۔ سورۃ الملک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن یہ قبر کے اندر عذاب سے بچنے کے لیے سفارش کرے گی، اسی لیے اس کا ایک نام منجیہ بھی ہے، عذاب قبر سے نجات دینے والی، عذاب قبر سے روکنے والی۔ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے جو بھی اس سورت کو پڑھتا ہے قیامت کے دن یہ 30 آیتیں اس کے لیے سفارش کرے گی۔ ابتدا اللہ تعالیٰ نے اس بات سے کی کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ 7 آسمان کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ 7 آسمان تہ بتہ بنائے، اور اگر تمہیں دیکھنا ہو تو کبھی نظر اٹھاؤ اور اللہ کی مخلوقات میں دیکھو تمہیں کوئی نقصان دکھتا ہے، اگر نہیں دکھتا فرجع البصر، دوبارہ نگاہ لوٹاؤ، دوبارہ دیکھو کہ اللہ کی مخلوقات میں کوئی نقصان دکھتا ہے، اگر پھر بھی نہیں دکھتا قرآن کہتا ہے ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ نگاہ اللہ کی مخلوقات کی طرف لوٹاؤ، حال یہ ہوگا کہ تمہاری نگاہیں پس پردہ نادم ہو کر لوٹ آئیں گی، لیکن اللہ کی مخلوقات میں کوئی نقصان تمہیں نہیں دکھے گا۔ قیامت کے دن اس بات کا تذکرہ ہوا کہ قیامت کے دن جب جہنم میں گنہگاروں کو ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے کاش ہم دنیا کے اندر دین کی بات سن لیتے، کاش ہم دنیا کے اندر دین کی بات کو سمجھ لیتے تو آج ہم جہنم والوں کے اندر نہ ہوتے۔ سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ بھائیوں کا تذکرہ کیا جو صدقات اور خیرات کرنے میں ٹال مٹول کیا کرتے تھے، اور اس ٹال مٹول کے کرنے کی وجہ سے ان کے پورے باغ کے اوپر عذاب نازل ہوا، اور ایک اتنا بڑا بہترین فصلدار باغ اچانک رات میں اللہ کی طرف سے ایسا عذاب اور وبا آئی کہ پورا جل کر خاکستر ہو گیا۔ ان بھائیوں کا تذکرہ ہوا۔ آخر صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو اللہ کے سامنے دنیا میں جھکتے نہیں ہوں گے، باوجود اس لیے کہ ان کے پاس صحت ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی لکڑیوں کو تختے کے جیسا کر دیں گے، وہ جھکنا چاہیں گے لیکن وہ جھک نہیں سکیں گے، اور قرآن مجید کے اندر فلا یستطیعون کہ وہ جھکنے کی پوری کوشش کریں گے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھک جائے، لیکن بے نمازی شخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھک نہیں سکے گا۔ سورۃ الحاقہ اور سورہ معارج کے اندر اللہ تعالیٰ نے سور کے پھونکنے کا قیامت کے دن 2 قسم کے گروہ، دائیں ہاتھ والا جس کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، بائیں ہاتھ والا جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، ان دونوں کا تذکرہ ہوا کہ جس کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملا وہ سب کو بلائے گا اور کہے گا دیکھو بھائی میرا کتنا اچھا نتیجہ آیا ہے، اور مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ ایمان لانے کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہی کرے گا، اور جس کو اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں ملا تو وہ کہے گا یہ کاش کہ نتیجہ آتا ہی نہیں، یہ سب ہوتا ہی نہیں، وہاں پر مال دینے کی کوشش کرے گا، مال کا کوئی فائدہ نہیں، بادشاہت کے فدیے میں دینے کی کوشش کرے گا، بادشاہت کا کوئی فائدہ نہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اس وقت ہم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو پکڑ کر گھسیٹ کر 70 بیڑیاں ان کے پاؤں میں ڈالو اور جہنم کی تہ میں ان کو ڈال دو۔ سورہ معارج کے اندر اللہ جل شانہ نے چند لوگوں کا تذکرہ کیا کہ یہ پہلے انسان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کی طبیعت یہ ہے کہ وہ جلباز ہے، وہ فطرت کی وجہ اپنی فطرت تک جلباز واقع ہوا ہے، اس کو برائی ملتی ہے جزا فضا کرنے لگتا ہے، سب کو بتاتا ہے یار دیکھو میرے ساتھ ایسا ہو گیا، لیکن جب اللہ اس کو انعامات دیتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اس انعام ملنے کی وجہ سے شکر گزار بن جائے، لیکن وہ ایسا بنتا نہیں ہے۔ آخر صورت کے اندر قبروں کا تذکرہ ہوا کہ جب قیامت کے دن
یہ لوگ قبروں سے نکلیں گے تو قبروں سے نکل کر جلد از جلد اللہ کی طرف ایسے بھاگ کر دوڑ لگا کر جاتے ہوں گے کہ گویا آگے کوئی نشان زدہ علامت کھڑی ہوئی ہے اس کی طرف جا رہے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے اس وقت ان گنہگاروں کی آنکھیں جھکی بھی ہوں گی، ان کے چہروں پر ذلت چھائی بھی ہوگی۔ سورہ نوح کے اندر اللہ جل شانہ نے حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ کا تذکرہ کیا۔ اس چھوٹی سی صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کے وہ جملے بھی ہیں جو انہوں نے اللہ سے شکوتاً کہے تھے کہ اللہ میں اپنی قوم کے پاس دن میں گیا، رات میں گیا، میں ان کو بلاتا رہا، یہ بھاگتے رہے، میں ان کو تیری طرف بلاتا رہا، یہ تجھ سے دور ہوتے رہے، میں جب تیرے کو ان کی طرف میں جب ان کو تیری طرف بلاتا تو یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے، اپنے کپڑے چھاڑ کر کھڑے ہو جاتے، گناہوں پر نادم ہو جاتے۔ ان ساری اللہ کے سامنے ان کا شکوہ کرنے کے بعد جب ان کو پتہ لگ گیا بطور وحی کہ اب یہ قوم ہلاک ہونے ہی والی ہے، ایمان نہیں لائے گی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ اب ان سب کو ایسا ہلاک کر دے، کیونکہ اب اگر یہ زندہ بچے اور ان کی اولادیں ہوئی تو وہ بھی اس کی طرح نافرمان ہوں گی، تو آپ ان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیجئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ سورۃ الجن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنات کی جماعت کا تذکرہ کیا کہ کس طرح جنات کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائی اور جا کر اپنی قوم کے اندر گئی اور قوم کے اندر جا کر بھی دعوت دینے والی بنی۔ مساجد کا تذکرہ ہوا کہ مساجد جتنی بھی ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، اور اس لیے ہے کہ اس مساجد کے اندر تم اللہ کے سوا دوسروں کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہراؤ۔ دنیاوی باتیں کرنا یہ ساری چیزیں اللہ کے سوا دوسروں سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام اپنے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ لغزشوں کو، کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہماری نمازیں، ہماری جانی عبادات، ہماری مالی عبادات سب تیرے لیے ہیں۔ اے اللہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ ہماری عبادات کو خالصتاً اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ دن کا روزہ رکھنا، رات کا تراویح میں کھڑا ہونا، قرآن مجید سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اس کے اثرات ثمرات ہماری زندگیوں پر، ہم پر، ہمارے گھر والوں پر، ہمارے محلے داروں پر، ہمارے خاندانوں پر ظاہر فرما۔ اے اللہ نیکی کے اثرات ہوا کرتے ہیں، ان تمام نیکیوں کے اثرات ثمرات ہماری زندگیوں میں ڈال دیجیے۔ اے اللہ گناہوں سے بچا لیجیے، ہر وہ عمل جو گناہ جہنم کی طرف جو گناہ لے کر جانے والے ہیں اس سے محفوظ فرما لیجیے۔ اے اللہ جنت نصیب فرما، اور ہر وہ عمل جو جنت کی طرف ہمیں لے جانے والا ہے وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو مسلمان دلوں میں جائز حاجات رکھتے ہیں اللہ ان کی جائز حاجات پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑے بزرگ اکابرین والدین، ان دونوں میں سے کوئی ایک جو اس دنیا سے رحلت کر گئے، اے اللہ ان کی قبر پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ کروٹ کروٹ ان کو جنت کی ہوائیں نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین ان کی غلطیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما، ان کے ساتھ عفو کا، درگزر کا، معافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین مغفرت کا عشرہ ختم ہوا چاہتا ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے ہلاکت کی بد دعا کری ہے کہ رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کا شمار بھی اس میں نہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، اپنا فضل ہم پر پورا کر دے، ہمارے دلوں کے تالے اپنے ذکر سے کھول دے، ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، ہمارے ساتھ مغفرت کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو کرم نوازیوں کو پسند کرتا ہے، اے اللہ خیر کا فیصلہ ہمارے ساتھ فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآلہ بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔